اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا فاتباعه وأرنا الباطل باطلا فاجتنابه عقیدہ نمبر 79 آج ہم پڑھ لیں گے ونؤمن بملک الموت الموکل بقبض ارواح العالمین ونؤمن ہم ایمان لاتے ہیں بملک الموت فرشتے موت کے فرشتے پر الموکل جس کو مقرر کیا گیا ہے بقبض ارواح العالمین تمام جہان کے روحوں کی قبض کرنے پر جس فرشتے کو کیا کر دیا ہے مقرر کیا ہے ونؤمن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک اور عقیدے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام اس پر جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف چیزوں کے لیے مختلف کاموں کی سرانجام دینے کے لیے مقرر کیا ہے. تو ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی کا کام تھا. اسی طرح جو ہے اسرافیل علیہ السلام کا کام جو ہے قیامت کے دن روح پھونکنا ہوگا. اس طرح میکائیل علیہ السلام کا کام جو ہے وہ ہوا بارش وغیرہ کا ہے. اس طرح دیگر کرامن کاتبین کا کام جو ہے وہ لکھنے والا ہے. اس طرح جو ہے بعض فرشتے حفاظت والے ہوتے ہیں تو اسی طرح بعض فرشتے رحمت والے ہوتے ہیں. تو ان میں سے جو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کو مقرر کیا کس چیز پر روحوں کے قبض ہونے پر. اب یہاں پر اس سے معلوم ہوتا ہے یہاں پر جو ہے اصل میں ایک اشکال ہے. اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ قرآن میں جا جو ہے موت کی نسبت روح کی قبض کرنے کی نسبت ہے کبھی فرشتوں کی طرف کی, کبھی ایک فرشتوں کی جماعت کی طرف کی, کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کی. جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس کہ اللہ تبارک تعالیٰ نفسوں کے وہ قبض کرنے والا ہے. ایک آیت ہوگا. اس سے معلوم ہے اس میں موت کی نسبت اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی. اس طرح دوسرے آیت میں آتے ہیں توفتہ رسولنا کہ موت جو ہے وہ قبضہ روح لیتے ہیں رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. رسولن کی جمع ہے رسولن کی جمع ہے کیا ہوتے بھیجے ہوئے فرشتوں کو. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ فرشتے کی جماعت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے فرشتوں کی جماعت جو ہے وہ لوگوں کی روح لیتے ہیں. جب کس طرح قرآن میں دوسری جگہ آتے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی کہ وہ تم لوگوں کو موت دیتے ہیں ملک الموت سے عزرائیل علیہ السلام مراد ہے. تو تینوں جگہ میں جو ہے مختلف جو ہے روح کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نسبت ہی, کبھی فرشتوں کی گروہ کی طرف اور کبھی کس کی طرف ہو. تو اب اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو اس کا جو ہے دو طرح جواب دے دی گئے. کسی طرح دو طرح کی جواب دیے گئے. پہلا جواب یہ ہے کہ تینوں میں نسبت ٹھیک ہے کیونکہ حقیقی روح قبض کرنے والا وہ اللہ ہی ہے نا. اللہ ہی کی کس چیز سے حکم سے جو ہے وہ روح قبض کر لیتے ہیں. ہاں البتہ جو ہے وہ کیا اسرائیل علیہ السلام جو ہے یعنی حقیقی جو ہے فاعل جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے کیونکہ اس کا ارادہ شامل ہے. اور پھر دوسری نمبر پر جو ہے وہ اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ روح نکالتا ہے. ہاں البتہ اس کے مددگار فرشتے جو ہے وہ مدد کرنے والے جو ہے ایک جماعت ہوتی ہے, فرشتے کی ایک جماعت ہے تو اس کی طرف نسبت کی ہے. جیسے ایک کام کی بہت سارے جو ہے وہ فاعلین کوئی کا اصل کام ایک کرتا ہے اور باقی اس کی مدد کرتے ہیں. تو ہم کبھی کسی اور کی طرح منسوخ کر رہے تھے, کبھی کسی اور کی طرح منسوخ کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ کیا آتا ہے اس کا یہ کیا صحیح تطبیق ہے کہ حقیقی فاعل جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. پھر ملک الموت کو جو ہے روح کے قبض کرنے پر مقرر کی اور اس کی مدد کے لیے جو ہے فرشتوں کو بھیجا گیا ہے.
فرشتوں کی جگہ۔ دوسری تطبیق یہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ روح ارواح کی قبض اور اس طرح نکالنے پر مامور ہے۔ پھر وہ ارواح جو ہے جب وہ نکال لیتے ہیں تو عذاب کی فرشتے یا رحمت کی فرشتے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اٹھا کر لے کے جاتے ہیں کہاں تک؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف تک لے جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے لے دیکھو اسرائیل علیہ السلام نے پہلا مرحلہ تو یہ کیا، اٹھایا نہ نکالا، پھر دوسرا مرحلہ فرشتوں نے آسمان پر پہنچایا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، یہ دوسرا مرحلہ، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ کیا ان تینوں کو کیے گا نا، تو وہ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تصرف ہے، تو اس تک جو ہے وہ پہنچ جایا، تو یہ تینوں مرحلے اس میں آ گیا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے روح نکال، یعنی روح جو ہے وہ انسان کی کیا ہوتا ہے، یہ بھی مشکل ترین جو ہے وہ عمل ہوتا ہے کہ جس طرح برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کی ارواح کو لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ تو پھر وہ جو ہے اگر وہ نیک ہو تو اس کے لیے خوشبودار کپڑا لایا جاتا ہے، اگر وہ کیا ہو نیک نہ ہو تو پھر بدبودار فرشتہ وہ کیا لایا جاتا ہے، بدبودار کپڑا لایا جاتا ہے، پھر ملک الموت جو اس کی سرحانہ بیٹھ جاتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس سے روح قبض کر لیتے، اس کی آنکھیں جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ آنکھیں جو ہے وہ روح کی پیچھے دیکھتے ہیں۔ تو ان تمام حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کا جو ہے وہ کیا ہے، یہ اس کا یہ کام ہے۔ آگے جاتے ہیں، آگے والا عقیدہ تھوڑا سا بڑا ہے، دیکھو وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، عقیدہ نمبر 80 جو ہے وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، ہم ایمان لاتے ہیں قبر کی عذاب پر، لمن اس شخص کے لیے کان لہو اہلاً وسوارن، ومن لمن کان لہو اس شخص کے لیے جو اس کا اہل ہو، مطلب کیا ہے یعنی اس شخص کے لیے جو اس کا اہل ہو، پھر بعد میں بتاتے ہیں وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ، اور منکر اور نکیر فرشتوں کا قبر میں جو ہے سوال کرنا، عن ربہ اب اس کے رب کے بارے میں، ودینہ اس کی دین کے بارے میں، ونبیہ اور اس کی نبی کے بارے میں، علی ما جاءت به الاخبار، اعلیٰ اس کیفیت کے ساتھ جو اخبار جو خبریں جو حدیث جو ہے وہ وارد ہوئی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وعن الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے عذاب قبر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کو؟ عذاب قبر کو۔ یہاں پر جو ہے دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک جو ہے قبر کے عذاب کا، دوسرا جو ہے وہ کس چیز کا؟ منکر اور نکیر کے سوال اور جواب کا۔ سب سے پہلے جو ہے آپ لوگ جو ہے قبر کی تعریف جان لو کہ قبر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، قبر کیسے کہتے ہیں؟ تو قبر جو ہے اس گڑھے کا نام ہے جس میں جو ہے اصل میں قبر جو ہے اس گڑھے کا نام ہے جس میں انسان مردہ جو ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر قبر جلایا گیا، یہاں پر قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے جو کہ مسلمان جو ہے اس میں اپنے مردوں کو ڈالتے ہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے کس چیز کی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے۔ عالم کی 3 قسمیں ہیں، عالم دنیا جس میں ہم اعمال کرتے ہیں، عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی جس کو ویٹنگ کا کمرہ بھی کہہ سکتے ہیں یا انتظار گاہ ہو، اور تیسرا ہے عالم آخرت جس میں انسان کو جو ہے حساب کتاب دینا پڑتا ہے۔ تو عالم قبر میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں جو ہے وہ 3 یعنی قبر میں جو ہے وہ اس گڑھے کا نام، قبر تو ویسے گڑھے کا نام ہے لیکن یہاں پر قبر سے مراد جو ہے وہ عالم برزخ کی حیات ہے، برزخ کی زندگی یہاں پر مراد ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا، کیونکہ یہاں پر عالم برزخ ہم نے مراد اسی وجہ سے لی کہ اگر ہم قبر کے عذاب کو ثابت کریں گے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو قبر میں نہیں دفن تو اس کو عذاب نہیں ملے گا، جیسے یہ ہندو لوگ جو ہے وہ اس کو تو جلاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ جل جاتے ہیں، بعض لوگ کسی لیے یعنی بعض لوگ پہاڑوں میں جو ہے یوں ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہاں پر اس کو خاص کسی گڑھے میں دفن نہیں کیا جاتا ہے، تو آیا اس کو پھر قبر کے عذاب نہیں اسی تو ہم اسی وجہ سے ہم یہ لیتے ہیں، اس سے مراد ہو کہ یہاں پر قبر سے مراد عالم برزخ، بس جب ایک مرتبہ انسان کو رکھا گیا جہاں پر یعنی اس کو جلانے کے وقت رکھا گیا، روح نکلا پھر اس کو رکھا گیا، پھر یا جلانے کے وقت رہا یا یوں ہی وہ ڈوب گیا، تو ہر جگہ پر جہاں پر بھی عالم برزخ ہو تو پھر اس کی جو ہے قبر کے عذاب اس سے مراد ہے۔
تو یہاں پر قبر کو اسی وجہ سے ذکر کیا کیونکہ عمومی طور پر انسان کو قبر ہی میں دفن جا کر اسی وجہ سے یہاں پر قبر کا ذکر کیا ہے. اچھا، اسی طرح قبر کی عذاب، قبر کا عذاب جو ہے یہ برحق ہے یا نہیں ہے؟ قبر کے عذاب یہ برحق ہے، بعد میں تفصیل پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اختلاف ذکر کریں گے کہ آیا قبر کا عذاب جو ہے وہ ہے بھی یا نہیں ہے. اس پر تفصیلی گفتگو جو ہے ہم یہاں پر بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور شرح العقائد میں بھی کریں گے. یہاں پر جو ہے قبر کا عذاب، اس میں علماء کا نہیں بلکہ باطل فرقوں کا وہ ہے. روافض اور معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق نہیں ہے، وہ بالکل قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں. دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل یہ پیش کرتے ہیں لِأَنَّ الْمَيِّتَ جَمَادٌ، کیونکہ مردہ جو ہوتا ہے وہ ایک ٹھوس چیز کی طرح بن جاتا ہے. لا حیات لہ، اس کے لیے تو نہ تو کوئی حیات ہوتی ہے، ولا ادرک عذاب، اور نہ جو ہے وہ عذاب کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں محسوس کرتا ہے. بس اسی وجہ سے عذاب محال، بس اسی وجہ سے تعذیبہ محال، اس کا تعذیب، اس کا جو ہے وہ کیا کرنا محال ہے. یعنی وہ عذاب قبر کو جو ہے وہ عقل پر لیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ میت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے نہ تو کوئی زندگی ہے، تو پھر کس چیز کے، جیسے ہم لکڑی کو مارے، ہم لکڑی کو مارے تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ میت کو مار رہا ہو گیا. اہل سنت والجماعت کی بہت ساری دلائل ہے. قرآن میں آتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ جہنم آگ کو، اس کو آگ ان فرعون کے اہل پر، فرعون کے قوم پر جو ہے صبح اور شام پیش کرتے ہیں. پھر جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس کو جو ہے اشد العذاب میں داخل ہوگا. دیکھو اشد العذاب سے پہلے النار یعرضون علیہا کا ذکر ہے، تو اس سے معلوم ہوگا کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آیا ہے اغرقوا فادخلوا النار، کہ اس کو غرق کیا گیا، پھر جو ہے وہ پھر آگ میں داخل کیا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فا جو ہے فا حرف عطف یہ کس چیز کے لیے آتا ہے؟ بلا تاخیر جو ہے یا کس چیز کی ترتیب کے لیے آتا ہے. یعنی اغرقوا فادخلوا، تو اس کو غرق کیا، پھر فوراً جو ہے آگ میں ڈال، حالانکہ اس کو تو فوراً آگ میں ڈال، جہنم کی آگ تو ابھی تک قائم ہی نہیں ہوا ہے نا، وہ تو جو ہے وہ کہاں ہوگا، میدان قیامت کے دن ہوگا، تو پھر جو ہے یہ کیسے ممکن ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہاں پر فادخلوا النار سے مراد کیا ہے؟ قبر کے عذاب مراد ہے. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان کے جنازے میں دیجا ہے 70,000 فرشتے جو ہے وہ کیا تھے، شامل تھے. اتنا پرہیزگار آدمی تھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کو جو ہے دفن کیا گیا تو اس کو تھوڑا سا کیا دبایا گیا، قبر اس پر تھوڑی بہت تنگ ہو گئی، تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیوی سے جو ہے پوچھا کہ یہ وہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اتنا تقویدار پر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ قبر کو تنگ کیا گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ وغیرہ چرایا کرتے، لیکن اس کی جو ہے وہ پیشاب سے نہیں بچا کرتے، اس کی چینٹی جو ہے پڑ جاتی ہے نا عمومی طور پر چرواہوں پر، تو اس سے نہیں بچا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے اس پر جو ہے وہ کیا ہو گیا، تنگ ہو گیا. اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا عن البول، کہ تم لوگ جو ہے وہ اسی وقت فرمایا استنزہوا عن البول، کہ تم لوگ جو ہے پیشاب سے بچا کرو، پیشاب کی چینٹیوں سے بچا کرو. فإنه عامت عذاب القبر منه، کیونکہ عمومی طور پر جو ہے وہ عذاب قبر انہی کی وجہ سے ہوتی ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ اس چھوٹی چھوٹی پیشاب کی ناپاکی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے. اس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا اقبر المیت، کہ جب میت کو جو ہے وہ قبر میں رکھا جاتا ہے، فاتوه الملکان، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایک جو ہے اس میں ایک 2 منکر نکیر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے نیلے آنکھیں جو ہے وہ ہوتے ہیں. اس سے پوچھا ہے من انتا، مر ربک، آپ کا رب کون ہے، ما نبیو کا، ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے، من نبیو کا، اور آپ کا دین اور آپ کا نبی جو ہے وہ کون ہے.
اور اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ دو قبروں پر ان پر گزر ہوا، ان کو 7 عذاب دیا جا رہا تھا. پھر جب واپس آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے ٹہنی، یہ سبز اور تر ٹہنی جو ہے ان پر رکھ دیا. تو وہ تر ٹہنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں نا، وَلَٰكِن لَا تَسْبِيحُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَلَٰكِن لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو وہ کیا کہتے تھے، اس پر رکھ دیا. تو اسی وجہ سے جو ہے ان پر جب دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اسی راستے پر آنے لگے تو دیکھا کہ اس کے عذاب قبر میں تھوڑا سا تخفیف ہو گیا ہے. ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ چغل خور تھا، جو کہ وہ، اور دوسرا وہ چغل خور تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو کیا ہے، یہ چینٹیوں سے جو ہے وہ نہیں بچتا تھا. تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ وہ عذاب قبر جو ہے وہ کیا ہے، برحق ہے. تیسری بات تو جو ہے آپ لوگ یہ جان لیں کہ یہ ارواح جو ہے، یہ تو عذاب قبر کے خلاف میں نے ذکر کیا. تیسری بات آپ لوگ یہ جان لیں کہ ارواح جو ہے وہ جب میت کو رکھا جاتا ہے قبر میں تو ارواح تو اس سے نکال لیا جاتا ہے نا. تو پھر ان ارواحوں کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ مومنوں کی روح جو ہے وہ علیین میں اور کافروں کی روح جو ہے وہ سجین میں رکھا جاتا ہے. دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ خود قبر کے اندر ارد گرد جو ہے یہ روح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ارد گرد گھومتا ہے. تیسرا یہ کہ دمشق میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ارواح کو جمع کیے جاتے ہیں. چوتھا قول یہ ہے کہ حضر موت جو صالح علیہ السلام، جہاں پر صالح علیہ السلام کے اونٹی کو کیا کیا تھا، اس کو مارا گیا تھا، وہاں پر جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں. حضر موت میں جو ہے کفاروں کے ارواح رکھے جاتے ہیں. بہرحال اللہ عالم بالصواب، اللہ تبارک تعالیٰ درست جانتے ہیں. لیکن صحیح جو کہ علیین اور سجین والا صحیح لگتا ہے، کیونکہ تفسیر میں جو ہے یہی تفسیر کی گئی ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے ذہن میں ایسے سوال آ سکتا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ اتنے سارے لوگ جسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک دم سارے لوگ جو ہے مر جاتے ہیں نا. تو پھر ایک فرشتہ ایک دم کیسے ہزاروں 2200 کے ارواح کو لیے جاتا ہے؟ تو اس کا آسان سے جواب میں دیتی ہوں. جیسے آپ لوگ جو ہے چینٹی کا ایک بل ہوتا ہے، چینٹی کا ایک بل ہے، تو آپ لوگ اس پر جھاڑو مار کر سب کو ہلاک کر لیتے ہو. تو اس طرح جو ہے، اس طرح اسرائیل علیہ السلام کے پاس بھی یہ قوت ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہ ایک دم ایک ہی وقت میں جو ہے سب کی روح لے. یا جس طرح چاول میں کتنے زیادہ چاول کی کتنے دانے ہوتے ہیں، ہم ایک ہی نوالے میں جو ہے اس کو منہ میں ڈال لیتے ہیں، پتہ نہیں 15-20 جو ہے نوالے میں منہ میں ڈال لیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہ کچھ طاقت دیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی روح اس طرح قبض کر لیں. پانچویں بات آپ لوگ یہ جان لیں کہ روح کا تعلق جو ہے بدن کے ساتھ کسی طرح ہوتا ہے. یہ روح کا کبھی بدن کے ساتھ جو ہے، روح کا تعلق کبھی بدن کے ساتھ ناقص ہوتا ہے اور کبھی جو ہے پورا ہوتا ہے. جب بچے جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں بھی روح کا تعلق ہوتا ہے. جب دنیا میں ہوتا ہے تب بھی روح جو ہے تعلق ہوتا ہے، لیکن پورا کامل تعلق ہوتا ہے. لیکن جب سویا ہوا ہوتا ہے تو پھر روح کا تعلق آدھا ہوتا ہے اور آدھا نہیں ہوتا. عالم برزخ میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، روح کا تعلق جو ہے وہ کنیکشن کی طرح ہوتا ہے. جس طرح جو ہے ٹیلی فون جو ہے ہم کسی موبائل کے ذریعے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح مومنین کا روح علیین میں ہے، لیکن اس کا جو ہے قبر کے بدن کے ساتھ تو ایسا کنیکشن ہے، ایسا کچھ کنیکشن ہوتا ہے، ایسا کچھ نیٹ ورک ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ بدن میں جو ہے وہ جب بدن کو عذاب دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیا، یا بدن کو راحت دی جاتی ہے تو وہ جو ہے اس کے ذریعے سے بدن محسوس ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر روح کا تعلق ہم بالکل منقطع کریں قبر میں تو پھر جو ہے وہ تو جسم کو جو عذاب ہوتی ہے، تو پھر تو یہ ایک کو کیا ہوتا ہے، یہ ایک مثال ہو گیا کہ ہم لکڑی کو عذاب دیں یا لکڑی کو جو ہے ہم اس کو سجا لیں، ہم اس کو راحت پہنچائیں، تو پھر لکڑی کیا جانے راحت اور عذاب کو، تو پھر اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو. تو اسی وجہ سے جو ہے قبر میں روح، بدن اور روح کا کوئی آپس میں ایسا کنیکشن ہوتا ہے، جس طرح ٹیلی فون کا تار کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، تو اس طرح اس کا بھی کنیکشن ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جب میت پر سلام کیا جاتا ہے
تو پھر وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور اس طرح عالم آخرت میں مکمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تعلق ہے. جس طرح دنیا میں مکمل تعلق ہوتا ہے بدن کا روح کے ساتھ, تو اس طرح جو ہے وہ آخرت میں بھی جو ہے وہ بدن کے ساتھ جو ہے مکمل کیا ہوگا تعلق جو ہے اس کے ساتھ ہوگا. ایک وہ وہ کیا رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے نا, یہاں پر جو ہے ایک سوال عذاب قبر کا ہوگا, دوسرا منکر نکیر کا. منکر نکیر جو ہے منکر, یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہوتا ہے اجنبی. اجنبی کہتے ہیں. نکیر بھی جو ہے فاعلن کے وزن پر ہے. یہ بھی کیا ہوتا ہے, یہ بھی عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جو ہے انسان اس کو پہچان نہیں سکتے. وہ جو ہے عجیب خلقت والے ہوتے ہیں, نیلے رنگ. الامان والحفیظ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر, آمین یا رب العالمین. لیکن اب جو ہے کیا ہوتا ہے, یہ منکر نکیر عجیب خلقت کے مالک ہوتے تھے, اس وجہ سے اس کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. یعنی کہ انسان نے اس کو دیکھا ہے, پہلی مرتبہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اجنبی سے ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے اس کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. دوسرا ہے مبشر بشیر. کیا مبشر اور بشیر, یہ بھی دو فرشتے ہوتے ہیں. منکر اور نکیر جو ہے یہ کفاروں کو عذاب دینے کے لیے جو ہے قبر میں ہوں گے, اور مبشر بشیر جو ہے یہ مومنوں کو کیا راحت پہنچانے کے لیے جو ہے یہ کیا ہوں گے, یہ دونوں ہوں گے. تو اس عقیدے سے جو ہے ہم نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ واضح کیا, اور ساتھ ساتھ میں منکر اور نکیر کا سوال ہم نے واضح کیا. دوسری بات, ہاں وہ رابعہ بصری ویسے فائدے کی بات ہے بطور نصیحت. اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ لوگ جانتے ہو یہ بہت بڑی ولیہ تھی. جب وہ فرماتے ہیں اس نے کسی کو خواب میں دیکھا, کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اللہ عالم, تو انہوں نے جب کہتے ہیں نا رابعہ بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ تعالی, اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس کو قبر میں رکھی گئی, اور اس کو قبر میں رکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا, تو ان کے پاس منکر اور نکیر فرشتے یعنی یہ سوال پوچھنے والے فرشتے آئے. تو اس نے کہا من ربک ما دینک من نبیک. تو اس نے کہا, تو اس نے فرشتوں سے پوچھی, اتنی ہمت تو دیکھو ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کر لے. کہا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہم تو آسمان سے آئے. رابعہ بصری نے فرشتوں سے پوچھا, سوال کرنے والے فرشتوں سے, کہ آپ لوگ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ ہم تو آسمان سے آئے. اور تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا, کہ آپ لوگ آسمان سے 500 سال مسافت طے کر کے آپ لوگ یہاں پر آئے ہو, اور آپ نہیں بولے کہ میرا رب کون ہے, تو میں 2 گز نیچے گئی ہوں, یعنی پہلے زمین پر تھی, اب 2 گز صرف نیچے گئی ہو, تو مجھ سے جو ہے اپنا پروردگار, اپنا رب اور اپنا نبی اور اپنا دین جو ہے وہ کیسے بول سکتے ہو؟ تو سبحان اللہ, دیکھو یہ ایسی جو ہے ایمان والی قوت, کیا ایمان افروز واقعات جو ہے بہت زیادہ ہے. تو اسی طرح جو ہے ایک نحوی کے بارے میں آتا ہے کہ نحوی سے جو ہے ایک سوال کیا لطیفہ جیسا ہے, کہ وہ ایک نحوی تھا. نحو جو ہے جس طرح فقیہ جو ہوتے ہیں نا, یہ مفتی کرام ہوتا ہے, وہ ہر جگہ وہ اپنی زندگی میں بھی دلائل پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کی عادت بن جاتی ہے. تو اس طرح یہ نحوی لوگ جو ہے وہ ہر جگہ پر اعراب ہی لگاتے ہیں, ہر جگہ جو ہے ترکیب ہی کرتے ہیں. تو ان سے جو ہے وہ نہیں کیا کہ ان سے پوچھا گیا, یہ منکر اور نکیر نے اس سے پوچھا ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, یعنی استفہام ما جو ہے استفہام کے لیے آیا. تو اس نے کہا, تو اس نے جواب میں کہا ما دینوں کا, ما دینوں کا. وہاں پر بھی ما ذکر ہے, یہاں پر بھی ما, سوال میں بھی ما ذکر ہے, یہاں پر اس کے جواب میں بھی ما ذکر ہے. تو مطلب کیا ہو گیا, انہوں نے کہا کہ ما دینوں, تمہارا دین کیا ہے, وہاں پر استفہام تھا, اور یہاں پر جو ہے ما موصول ہے, جو آپ کا دین ہے. یعنی اس نے جواب دیا ما دینوں کا, جو آپ کا دین ہے وہی میرا دین ہے, ما دینوں کا. تو اس طرح جو ہے یہاں پر تو بات جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اتنا ایمان, یہ ایمان قوی اور کمزور ہونے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آسان ہے, یہ بچے کو بھی یاد کرا لو تو یہ آسان ہوتا ہے, لیکن یہ انسان کی ایمان پر دلالت کرتا ہے. جس کا ایمان قوی ہو تو پھر اس کو یہ سوالوں عربی میں بھی یاد ہوں گے, اور جس کو جو ہے جس کا ایمان کمزور ہو تو پھر اس کو یاد بھی نہیں ہوں گے. بہرحال جاتے ہیں المحند علی المفند, تھوڑا سا ترجمہ تو وہ پڑھ لیتے ہیں.